آپ نے برمودا ٹرائنگل میں ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں کے غائب ہونے کے بارے میں کتنی کہانیاں سنی ہیں؟ وہی گیس بہت ساری۔ یہ فلوریڈا، پورٹو ریکو اور برمودا کے درمیان اٹلانٹک اوشن کا ایک بڑا علاقہ ہے۔ یہ خطہ اپنے مسٹیریس فینومنا کی وجہ سے بدنام ہے۔ اس جگہ ایک ہیوج اماؤنٹ میں شپس اور پلینز غائب ہو چکے ہیں۔ اس جگہ کا دوسرا نام دا ڈیولز ٹرائنگل ہے۔ وہ تمام میتھیکل وینشنگ نامعلوم اور غیر واضح حالات میں ہوئی ہیں۔ کچھ شپس اور پلینز کبھی نہیں ملے۔ اس کے بارے میں بہت ساری تھیوریز موجود ہیں کہ یہ سب اس علاقے میں کیوں ہوتا ہے، جیسا کہ واٹر سپورٹس سے لے کر ایلینز اور ایون سی مانسٹر تک، لیکن یہ سب صرف تھیوریز تھی۔ 1945 کی بات ہے کہ جب 5 امریکی ٹارپیڈو بمبرز اور ایک طیارہ جو انہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا بغیر کسی سراغ کے غائب ہو گئے۔ اس دن سے لے کر اب تک مزید 75 طیارے 2100 جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین سانحہ 2015 میں پیش آیا جب ایک الفارو کارگو شپ اس ایریا میں لاپتہ ہو گیا۔ الفارو ایک امریکی جہاز تھا جو فلوریڈا سے پورٹو ریکو جا رہا تھا۔ یہ 1 اکتوبر 2015 کو ریڈار سے غائب ہو گیا اور 31 اکتوبر کو سمندر کی تہہ سے اس کا ملبہ ملا۔ ایک اور بڑا حادثہ 20 جون 2005 کو پیش آیا جب پہلا پائپر پی اے ایئر پلین برمودا ٹرائنگل میں غائب ہو گیا اور اس جہاز میں 3 لوگ سوار تھے۔ ایسا ہی ایک اور حادثہ 10 اپریل 2007 کو پیش آیا جب ایک اور پائپر پی اے پلین بیری آئلینڈ کے قریب لاپتہ ہو گیا۔ اس جہاز میں صرف ایک پائلٹ سوار تھا، ان میں سے کسی کا بھی ملبہ نہیں ملا۔ کچھ چھوٹے حادثات اور بھی پیش آئے، جیسے ایک لگژری کیبن کروزر جو براق کی تھی، جو ایک مشہور ہوٹل کا مالک بھی تھا، 1967 میں کرسمس لائٹس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے والد کے ساتھ میامی کے ساحل پر گئے۔ کچھ دیر بعد شور گارڈ کو براق کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ ان کا جہاز کسی چیز سے ٹکرا گیا ہے۔ جب 20 منٹ بعد گارڈ اس جگہ پر پہنچے تو براق اور اس کے والد کے ساتھ ساتھ ان کا کروز سمندر کی نظر ہو چکا تھا۔ ایسی بہت سی اور بھی کہانیاں ہیں برمودا ٹرائنگلز کے لیے، لیکن فائنلی اب برمودا ٹرائنگلز کے پیچھے مسٹری شاید سالو ہو جائے۔ ایٹ لیسٹ سائنسدان یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان نے یہ مسٹری سالو کر لی ہے۔ ایک امریکن ٹیم جس کا تعلق یونیورسٹی آف کولوراڈو سے ہے، سیٹلائٹ ویدر امیجز کو اینالائز کیا ہے اور ان نے نوٹس کیا کہ برمودا ٹرائنگلز پر کچھ ہیگزاگونل کلاؤڈز انیوژلی دیکھے گئے ہیں۔ میٹرولوجسٹ نے ان بادلوں کو دیکھتے ہی یہ تھیوری پیش کی کہ شاید یہ ایئر بمبرز کا کام کرتے ہیں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ بادل ہوا میں ہونے والے ڈیڈلی بلاسٹ کی مین کاز ہیں، جو آسانی سے 170 مائلز پر آور تک ایکسیڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا سمندری طوفان 45 فیٹ تک ویوز کو جنریٹ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی سمندری جہاز یا پھر ایئر کرافٹ اس طوفان سے بچ نہیں سکتا۔ بادلوں کے عام طور پر اسٹریٹ ایجز نہیں ہوتے، لیکن سیٹلائٹ امیجز کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے کیس میں ایسے بادل جنریٹ ہو گئے ہیں اور یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوگا۔ اس تھیوری کے بعد اور بھی سائنٹسٹ نے اس حوالے سے ریسرچ کو تیز کر دیا ہے۔ تمام دنیا کے کلاؤڈ سائنٹسٹ اس اب نارمل بیہیویئر کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس برمودا ٹرائنگل کے حوالے سے کوئی اور کہانی ہے تو کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔